अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनम रबानी और मैं हूँ आपकी टीचर मुतालिया पाकिस्तान की जमात नहम के लिए। बच्चों, आज से पहले हमने सॉल्व किया आपका टेस्ट पेपर नंबर 1 और 2 और आज हम सॉल्व करेंगे टेस्ट पेपर नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज के पेपर के लिए आपका सिलेबस है बाब नंबर 3 यानी कि ज़मीन और माहौल। तो पहले बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत आपके पेपर पैटर्न पे। हम पहले 2 टेस्ट पेपर्स में भी इस पर बात कर चुके हैं, इसलिए आपको आइडिया होगा, लेकिन आज फिर बात कर लेते हैं। आपके पेपर में पहले पोर्शन में आपके पास होंगे 10 MCQs और वो 10 MCQs सॉल्व करने के लिए आपके पास होंगे 15 मिनट्स। आपने वो MCQs बहुत केयरफुली सॉल्व करने हैं, बबल शीट को बहुत केयरफुली फिल करना है। अगर ऐसा होता है कि आप पहले एक बबल फिल कर देते हो और फिर आपको लगता है कि आपने गलत MCQ पर फिल कर दिया है, तो आप दोबारा उसको फिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो मार्क फिर आपका ज़ाया जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं आपके पेपर के सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ। उसमें आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये दोनों एक जैसे हैं। इन दोनों में आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिनमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के 2 नंबर हैं और इसीलिए उसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर लिखना है। किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन का बहुत लंबा आंसर नहीं लिखना, क्योंकि उससे आपकी टाइम मैनेजमेंट डिस्टर्ब होगी। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इन 3 लॉन्ग क्वेश्चंस में से आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए अब आपका पेपर हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके MCQs। दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। पाकिस्तान का कुल रकबा है 796096 किलोमीटर। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उसके कुल रकबे का कितना हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए? 25% यानी कि 25%। पाकिस्तान बरआज़म में वाक़या है एशिया। पाकिस्तान का करीबन रकबा पहाड़ों और सतह मुर्तफ़ा पर मुश्तमिल है 58%। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ख़राब ताल्लुकात की सबसे बड़ी वजह है कश्मीर। एक जगह साला साल से जमी बर्फ़ जो सख्त हो जाती है और कम बुलंदी की तरफ सरकने लगती है, वो कहलाती है ग्लेशियर। K2 पहाड़ ग्लेशियर में वाक़या है बाल्तूर। दरियाए सिंध चीन के इलाके से निकलता है तिब्बत। जिस मकाम पर पंजाब के तमाम दरिया सिंध के साथ मिल जाते हैं मिठनकोट। दरियाए काबुल जिस मकाम पर दरियाए सिंध में गिरता है वो मकाम है अटक्का। अब हम आ जाते हैं आपके सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ, जिसमें हम पहले सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें है 9 शॉर्ट क्वेश्चंस और उसमें से कोई से 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं। जंगलात के कोई से 2 फवायद बयान करें, नीज जंगलात की अहमियत बयान करें। जंगलात के फवायद मंदरजा झैल हैं। जंगलात से हासिल होने वाली जड़ी बूटियां अद्वियात बनाने में काम आती हैं। अद्वियात यानी कि मेडिसिन्स और जड़ी बूटियां यानी कि हर्ब्स। जंगलात जंगली हयात यानी कि चरिंद परिंद के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दरख्तों की जड़ें मिट्टी को आपस में जकड़े रखती हैं, जिससे पानी के बहाव से जरखेज मिट्टी अपनी जगह पर मौजूद रहती है। इस तरह ज़मीन की जरखेजी कायम रहती है। पाकिस्तान में पाए जाने वाले 3 ग्लेशियर्स के नाम लिखें। पाकिस्तान के बड़े अहम ग्लेशियर्स के नाम मंदरजा झैल हैं सियाचिन, बाल्तूर और ब्याकू। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी की बुनियादी वजह बयान करें। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की वजह मसला कश्मीर है, लेकिन सरहदों की हदबंदी का तनाज़ा और पानी की तकसीम के मसाइल भी अहम हैं। कारेज से क्या मुराद है? पहाड़ी इलाकों में बारिश के पानी को जमा करके ज़मीन दोज़ नालियों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है। इन ज़मीन दोज़ नालियों को कारेज कहते हैं। ग्लेशियर्स के फ़वाइद तहरीर करें। ग्लेशियर्स के फ़वाइद मंदरजा झैल हैं। मौसम गर्मा में आहिस्ता आहिस्ता पिघल कर सारा साल हमारे दरियाओं में पानी की फराहमी को जारी रखते हैं। हमारी आबादी ज़राअत यानी कि एग्रीकल्चर और सनत यानी कि
آپ کی جو انڈسٹری ہے اس کو پانی انہی کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے. ہمارا طویل اور منفرد نہری نظام آبپاشی انہی گلیشیئرز کی وجہ سے قائم ہے، یعنی کہ ہمارا اریگیشن سسٹم. پن بجلی کے منصوبوں کو پانی یہی گلیشیئرز فراہم کرتے ہیں. بیافو گلیشیئر کہاں واقع ہے؟ بیافو گلیشیئر کراکورم کے پہاڑوں میں واقع ہے. اس کی لمبائی 63 کلومیٹر ہے. سپر گلیشیئر سے جا ملتا ہے جو کہ وادی ہنزا میں واقع ہے. دریائے سندھ کے مشرقی معاون دریاؤں کے نام لکھیں. دریائے سندھ کے مشرقی معاون دریا مندرجہ ذیل ہیں. مشرقی معاون دریائے جہلم، چناب، راوی اور ستلج شامل ہیں. پاکستان کو درپیش ماحولیاتی مسائل. پاکستان کو مختلف قسم کے ماحولیاتی مسائل کا سامنا ہے جو کہ درج ذیل ہیں. پہلا ہے آلودگی، دوسرا ہے جنگلات کا کٹاؤ، تیسرا ہے زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا اور چوتھا ہے سیموتھور. سیموتھور سے کیا مراد ہے؟ زیر زمین پانی کی زیادتی سیم اور پانی کی کمی تھور کہلاتی ہے. پاکستان میں اس وقت 2 کروڑ ایکڑ زمین سیموتھور کا شکار ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں آپ کے سوال نمبر 3 کی طرف، جس میں دوبارہ آپ کے پاس 9 شارٹ کوشچنز ہیں اور آپ نے کوئی سے بیسٹ 6 اٹیمپٹ کرنے ہیں. پانی کو آلودگی سے بچاؤ کے 2 طریقے بیان کریں. پانی کو آلودگی سے بچاؤ کے طریقے مندرجہ ذیل ہیں. فیکٹریوں سے خارج ہونے والے پانی کو فلٹریشن پلانٹ لگا کر صاف کرنا چاہیے. مختلف جگہوں پر کھڑے گندے پانی کے نکاس کے لیے حکومتی مشینری کا استعمال کیا جائے. جنوبی ایشیا مسلم ممالک کے نام لکھیں. جنوبی ایشیائی مسلم ممالک درج ذیل ہیں. جنوبی ایشیائی مسلم ممالک میں بنگلہ دیش اور مالدیو شامل ہیں. سیاچن گلیشیئر کے بارے میں مختصراً تحریر کریں. سیاچن بلتی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جنگلی گلاب کے ہیں. اس گلیشیئر پر یہ پودا زیادہ اگتا ہے، اس لیے بالتی لوگ اسے سیاچن کہتے ہیں. اس کی لمبائی 70 کلومیٹر ہے، یعنی کہ 70 کلومیٹرز. یہ سلسلہ کوہ کراکورم میں واقع ہے. دوآبہ سے کیا مراد ہے؟ 2 دریاؤں کے درمیانی علاقے کو دوآبہ کہتے ہیں. پاکستان میں کئی دوآبے ہیں جس میں باری، رچنا، سندھ ساگر دوآب شامل ہیں. سندھ ساگر دوآب کہاں واقع ہے؟ دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیان کا علاقہ سندھ ساگر دوآب کہلاتا ہے. ماحول کسے کہتے ہیں؟ ماحول سے مراد کسی جاندار کے ارد گرد کا وہ علاقہ ہے جو اس جاندار کی زندگی، اس کی سرگرمیوں کو متاثر کرتا ہے. زمینی آلودگی میں کمی کے لیے 5 اقدامات لکھیں. مندرجہ ذیل اقدامات کے ذریعے زمینی آلودگی کو کم کیا جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ درخت اور ٹیوب ویل لگا کر، زمین کے کسی ایک ٹکڑے پر ہر بار مختلف فصل اگا کر، فصلوں پر کیمیائی کھادوں کے بجائے نامیاتی کھادوں کا استعمال کر کے، گھریلو اور صنعتی کوڑا کرکٹ کو ادھر ادھر پھینکنے کے بجائے مناسب اور مقررہ جگہ پر ٹھکانے لگا کر، کاشت کے ناقص طریقوں کے بجائے مشینی کاشت کو فروغ دے کر. آبی آلودگی کی وجوہات کیا ہیں؟ آبی آلودگی کی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں. گھروں اور صنعتوں کا استعمال شدہ پانی جو آلودہ ہوتا ہے اس کو دریاؤں اور نہروں میں ڈال دیا جاتا ہے، جو کہ فصلوں کے علاوہ آبی حیات کے لیے بھی انتہائی تباہ کن ہے. زیر زمین پانی بھی مختلف قسم کے کیڑے مار ادویات اور کیمیائی کھادوں کے استعمال سے آلودہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ پیسٹی سائڈز کے استعمال کی وجہ سے وہ پانی آلودہ ہو جاتا ہے. سیموتھور کی بڑی وجوہات کیا ہیں؟ سیموتھور کی بڑی وجوہات درج ذیل ہیں. نہروں سے پانی کا رسنا اور کناروں سے زمینوں میں جمع ہو جانا، ناہموار کھیتوں میں پانی کے جوہر بن جانا، آبپاشی کے قدیم اور روایتی طریقے استعمال کرنا، یعنی کہ اریگیشن کے بہت ہی پرانے طریقے استعمال کرنا، بار بار ایک جیسی فصلیں کاشت کرنا. اب ہم آ جاتے ہیں آپ کے پیپر کے حصہ دوم کی طرف، جس میں ہیں آپ کے لانگ کوشچن 4, 5 اور 6، جس میں سے آپ نے کوئی سے 2 اٹیمپٹ کرنے ہیں. تو سوال نمبر 4 ہے، پاکستان کے تناظر میں آج ہمیں جن ماحولیاتی مسائل کا سامنا ہے ان میں سے سیموتھور اور جنگلات کی کٹائی کی وضاحت کریں. بچوں آپ کے لانگ کوشچنز میں پورے لانگ کوشچنز نہیں پڑھوں گی بلکہ صرف ہیڈنگز بولوں گی. آپ نے ہر ہیڈنگ کے نیچے ایٹ لیسٹ 4 to 5 لائنز لکھنی ہے.
اگر اس سے بھی کم ہے یعنی کہ کوئی ڈیفینیشن ہے تو دیٹ وڈ آلسو بی انف. لیکن کسی بھی لانگ کوسچن پر بہت زیادہ ٹائم مت لگائیے گا. اپنی ٹائم مینجمنٹ کا اور پیپر پریزنٹیشن کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آپ جتنی زیادہ ایگزامینر کے لیے آسانی پیدا کریں گے اتنے ہی زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو اچھے مارکس ملیں گے. تو آپ کی پہلی ہیڈنگ میں آ جائے گا ماحول. آپ نے ماحول کو ڈیفائن کرنا ہے. پھر انسانی زندگی پر ماحول کے اثرات، انسانی ماحول کو درپیش خطرات یا پھر ماحولیاتی مسائل جس میں آلودگی، جنگلات کا کٹاؤ، زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا، سیمت ہو، یہ ہیڈنگز آ جائیں گی. تو پھر آپ کی سب ہیڈنگز بنیں گی جنگلات کا کٹاؤ، جنگلات کے کٹاؤ کی وجہ سے پیش مسائل، درختوں کی حفاظت کے لیے اقدام، سیموتھور کی بڑی وجوہات، سیموتھور پر قابو پانے کے لیے حکومتی اقدامات، اور پھر اینڈ پر آ جائے گا آپ کا حاصل کلام یعنی کہ کنکلوژن. یہ یاد رکھیے گا، اور میں نے پہلے بھی آپ کو پچھلے ٹیسٹ پیپرز میں بتایا تھا کہ آپ نے ہر کوسچن کا ایک پراپر انٹروڈکشن لکھنا ہے اور اس کے بعد ایک پراپر کنکلوژن یا حاصل کلام لکھنا ہے. بالکل ایبرپٹ سٹارٹنگ یا ایبرپٹ اینڈنگ مت کیجیے گا، اس کی وجہ سے آپ کو کم مارکس ملیں گے. پھر ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف. آلودگی سے کیا مراد ہے؟ یہ کس طرح ہمارے ماحول کو آلودہ کر رہی ہے؟ تو آپ کی مین ہیڈنگ آ جائے گی آلودگی، جس میں آپ نے آلودگی کو ڈیفائن کرنا ہے. پھر اس کی ٹائپس کے بارے میں بات کرنی ہے. ہوائی آلودگی، ہوائی آلودگی کی وجوہات، ہوائی آلودگی کے اثرات، ہوائی آلودگی میں کمی کے لیے اقدامات. پھر آبی آلودگی، آبی آلودگی کی وجوہات، اس کے اثرات اور اس میں کمی کے لیے اقدامات. پھر ہم آ جاتے ہیں زمینی آلودگی پر. زمینی آلودگی کی وجوہات، زمینی آلودگی کے اثرات، زمینی آلودگی میں کمی کے لیے اقدامات، اور پھر آ جائے گا کنکلوژن یعنی کہ حاصل کلام. دین our last question، سوال نمبر 6، گلیشیئر سے کیا مراد ہے؟ پاکستان کی گلیشیئرز کی اقسام اور ان کی اہمیت پر نوٹ لکھیں. تو سب سے پہلے آپ نے گلیشیئر کو ڈیفائن کرنا ہے، پھر اس کی اقسام لکھنی ہے، پھر مختلف جو گلیشیئرز جن کی اقسام آپ نے لکھی ہے ان کے بارے میں لکھنا ہے، جیسے سیاچن گلیشیئر، بارتورو گلیشیئر، پھر بیافو گلیشیئر، اور اسی طرح مختلف گلیشیئرز کی ٹائپس کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں. پھر گلیشیئر کی اہمیت پر آپ نے ایک نوٹ لکھنا ہے. اس کی امپورٹنس پر ہم نے ایک شارٹ کوسچن بھی پڑھا تھا، یہاں پہ آپ تھوڑا سا زیادہ لکھو گے کیونکہ یہ ایک لانگ کوسچن ہے. اور اس کے بعد آپ آ جاؤ گے حاصل کلام پر یعنی کہ کنکلوژن پر. تو یہاں پہ ہمارا یہ ٹیسٹ پیپر ختم ہو جاتا ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی پیپر پریزنٹیشن بہت اچھی رہے. آپ اچھے سے ٹائم مینجمنٹ کا خیال کرو، بہت زیادہ کٹنگ مت کرو، انک ریموورز یوز مت کرو، یا جتنی بھی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کے مارکس کٹنے کا خطرہ ہے ان کو اوائڈ کرو. ٹائم مینجمنٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. شارٹ کوسچنز کو اتنا ہی ٹائم دینا ہے جتنا ریکوائرڈ ہو، اور لانگ کوسچنز میں بھی ٹائم مینجمنٹ کا اچھے سے خیال کرنا ہے. آئی ریئلی ہوپ کہ آپ کے اس ٹیسٹ پیپر میں اچھے مارکس آئیں. بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.